یہ جو پازیٹیوٹی ہے نا خوشبو کی طرح ہے. حسد ہے یا انویس ہونا ہے یا کسی کی ٹو میں لگنا ہے، یہ ایسے جیسے بدبو گھوم رہی ہے اور ٹرولنگ ہو رہی ہے جس کا کوئی سر پیر مجھے نظر نہیں آ رہا. تقریباً 20 خوبیاں جو میں نے دیکھی اور شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں. یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھیں. So there's a line between desperation and passion. So if you're desperate about کہ you wanna get to a certain point تو پھر آپ بھاگتے ہی رہ جائیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھائی، آپ کا خادم ذائق ہاشمی آج ایک منفرد ویلاگ کے ساتھ. ایک ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، آپ نے تھمبنیل دیکھ ہی لیا ہوگا، شاہد انور. ان کے حوالے سے کچھ ویڈیوز کہ میں اسکرین شاٹس آپ کو بھی دکھا رہا ہوں. کچھ اس طرح کی انفارمیشن گھوم رہی ہے اور ٹرولنگ ہو رہی ہے جس کا کوئی سر پیر مجھے نظر نہیں آ رہا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم دیکھیں ایک پازیٹیو پیرائی میں اور اس پہ بات کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا جتنا نظام ہے، زندگی موت کا، یہ سارا پھیر جو ہے یہ ایک امتحان ہے. اور یہ امتحان جو ہے یہ ہم سب پہ، تو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں ہم سب کو. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزما رہے ہیں عزت، دولت، شہرت، فائدہ، اور کسی سے اللہ لے کے آزما رہے ہیں اس کو ذلیل اور نقصان اور فقر اور بیماری اور بدصورتی اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. آگے جا کر کے جو ہمارے مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے، اس میں جو دنیا میں آج جس کی زندگی بہت آسان ہوگی، آسائشوں والی ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرزنش کر سکتے ہیں. اس کا حساب جو ہے وہ سخت لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ بھی لیں. اور جس کی دنیا میں جو ہے وہ سچویشن بہت زیادہ ٹف ہوگی، کرونک ہوگی، اس کی جو مارکنگ ہے آگے جا کے وہ بہت اللہ تعالیٰ آسانی سے کریں گے، بہت ایزی مارکنگ ہوگی. تو ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آج کے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے شاہد انور کو اور ان کی تقریباً 20 خوبیاں جو میں نے دیکھی اور شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں. اور ان سے ہم کوئی سبق حاصل کرنا چاہیں گے اپنے لیے. اور جو ان کی خامیاں ہیں اگر تو وہ ہیں اور آپ کو لگتا ہے تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھیں. اگر یہ مزاج ہمارا ہوگا تو ہم کافی بہتر پرفارم کریں گے اس ٹیسٹ میں، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ٹیسٹ میں رکھا ہوا اس وقت. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا کو متاع الغرور فرما رہے ہیں، متاع قلیل فرما رہے ہیں. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ عارضی جگہ ہے. کل من علیہا فان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ فنا ہونے والی جگہ ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اسٹرگل کریں، کوشش کریں اور اپنے ہر دن میں کچھ پازیٹیو یا پروڈکٹیو کرنا چاہیں. ایک بہت اچھی کوٹ میں نے پڑھی تھی کہ اٹس آل اباؤٹ پروگریس ناٹ پرفیکشن. سو پروگریس کریں، اور ہم اگر پروگریس کر رہے ہیں تو ہم ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس دنیا میں جئیں گے. اور جو اسٹرگلز ہیں اور جو اچیومنٹس ہیں، جو گڈ ٹائمز اور بیڈ ٹائمز ہیں، اس کو ہم مینیج کریں گے اور اس کو ہم پراپرلی اس جرنی کو انجوائے کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں
ولا تجسسوا ولا تحسسوا. ہمیں بنیادی طور پہ ایک مسلمان کو کسی کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے کہ وہ کوئی کسی کی خامیاں دیکھے یا کسی کی کمیاں دیکھے، اور اگر وہ جینونلی ہیں بھی تو ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اپنی جو خامیاں ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے اور دوسروں کی خوبیوں میں نظر رکھنی چاہیے. تو ہوگا کیا کہ ایک حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی خامیاں دیکھتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ اس کو تب تک دنیا سے نہیں لے کے جاتے جب تک وہ خامیاں اس کے اندر نہ آ جائیں. تو بدگمانی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور حسن ظن رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے، اور پازیٹیو رہنا چاہیے. یہ جو پازیٹیوٹی ہے نا خوشبو کی طرح ہے، اس کی خوشبو جو ہے یہ آپ کو آپ کا ماحول ارد گرد کا مہکا دے گی. اور یہ جو حسد ہے یا انویس ہونا ہے یا کسی کی ٹو میں لگنا ہے، یہ ایسے جیسے بدبو جس سے آپ کا موڈ آف ہو جائے اور آپ برا فیل کریں. تو یہ تو ہو گئی تمہید. اب ہم آتے ہیں شاہد انور کی خوبیوں پہ. جو میں نے اس کو فالو کیا نا، اس بچے کو، اچھا بچہ میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے وہ تقریباً 10 سال چھوٹا ہے. میں نے جو اس سے سیکھا ہے نا، اس بچے سے، کہ اس میں جو خوبیاں ہیں، سب سے پہلے یہ کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. دوسری بات، وہ اپنی اوقات میں رہتا ہے. وہ کس طرح کہ آپ نے اس کے ایک ویلاگ میں دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے دانتوں کا واقعہ سنایا کہ وہ اس کے دانت جو ہیں وہ جب بھی زبان لگتی ہے اس کی داڑھ میں، اس نے نکلوا دی. تب اس کے پاس پیسے نہیں تھے، شاید ملائیشیا یا سعودیہ کا واقعہ. اور اس کے بعد پھر وہ جب اس نے اب وہ لگوا سکتا ہے وہ دانت، لیکن وہ صرف یہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ اسے اپنی اوقات یا اپنی حیثیت کا پتہ چلتا رہے. یعنی جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا جس کی نظر جو ہے وہ آسمان پر ہوتی ہے لیکن اس کے پاؤں زمین پر ہوتے ہیں، تو وہ گرتا نہیں ہے، وہ لڑکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ عاجز ہوتا ہے. تو اس نے یہ ایک جسٹ ایک اس کا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے. لیکن جو میں نے فیل کیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بلا وجہ کی الجھن میں رکھا ہوا جو زبان کا داڑھ کے ساتھ لگنا ہے، کہ تاکہ اس کو یہ فیل آئے کہ یار یہ اٹس جسٹ، اور وہ عاجز رہے. پھر اس نے ایک تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں کوئی چپل ہے اور وہ اس میں چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ایک معصوم سی پیاری سی پکچر ہے. تو وہ اس نے اس لیے لگائی ہوئی ہے کیونکہ وہ بیسکلی جو اپنا ماضی ہے اس کو یاد رکھتا ہے. پھر وہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے ماشاء اللہ، اور نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتا ہے. اس نے اپنے ایک ویڈیو میں میرے نظروں سے گزری تھی، اس نے کہا کہ آپ سب دعا کریں کہ میں فجر کی نماز ہی پڑھوں. اب یہ جو نماز پڑھنے کی وہ بات کرا نا، یہ ریاکاری تب ہو اگر اس کی نیت وہ جانتا ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس نیت سے کسی کو یہ نماز کی تلقین کرتے ہیں یا نماز کا بتاتے ہیں یا اس سے دعا کا کہتے ہیں کہ وہ خیر اس میں بھی آ جائے، تو یہ کار خیر ہے. جیسے اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اور یہ بات کسی کو اس لیے اس طرح سے بتاتے ہیں کہ کوئی اور موٹیویٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کا اکرام کرتا ہے. پھر وہ غنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ویڈیو میں بات کی کہ وہ صدقہ جو ہے وہ اس نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا کہ جو ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ قیامت والے دن 7 لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک ٹائپ آف پیپل وہ ہیں جو صدقہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے. سو ہیز اے پازیٹیو مین. پھر وہ بریو ہے. بریو اور نٹر میں اس کی کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ دنیا کے چھن جانے کا خوف نہیں ہے اس کے اندر. دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا، گاڑیاں، گھر، ہی جسٹ ٹیک دیم ایز ٹوائز. اور اس کا پروف یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا کہ اس کو کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کی دور میں، اور اس نے بالکل وہ رات کو ایسے سویا جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو ہی ڈیڈنٹ کیئر اباؤٹ اٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نا سنت ہے جو میں سمجھا ہوں، اور میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہو. کہ ڈیسپریشن جو ہے نا، ڈیسپریٹ ہونا، یہ
اللہ کو پسند نہیں ہے. Passion, it's okay. So there's a line between desperation and passion. So if you're desperate about کہ you wanna get to a certain point, تو پھر آپ بھاگتے ہی رہ جائیں گے. لیکن if you're passionate about and you're enjoying the journey and the process, تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ جو آخری جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، اللہ اس کو 10 گنا بڑی جنت دیں گے. اور ہماری یہ زندگی 100 سال کی ہے آن ایوریج. میں بیسٹ کیس سینیریو بتا رہا ہوں، جس میں سے پہلے 18-20 سال تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو آپ 80 سال لگا لو. تو 80 سال کے جو ہوش میں اگر آپ 100 سال جیتے ہو، تو اس میں آپ کو یہ جو اتار چڑھاؤ، نفع نقصان، لین دین، عزت ذلت، یہ سب، بیماری صحت، یہ سب اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ آزمائش ہے. یہ دنیا ایک آزمائش ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ساری زندگی ہمیشہ کھلائیں گے بھی صحیح، پلائیں گے بھی صحیح، اور ہمیں عیاشی بھی کروائیں گے، گھمائیں پھرائیں گے بھی، سارا کچھ کریں گے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے. تو میں نے بتایا کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو اس میں ڈیسپریشن کا اسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو دنیا مانگتا ہے تو اس کو اللہ دنیا دے بھی دے گا، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن کوئی جو ایسے مانگتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیں گے، سکون، چین، راحت، عافیت والی زندگی بھی دیں گے، اور پھر اس کو جو آگے کی زندگی ہے، جو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط فاز فوزا عظیما، جو اصل کامیابی اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو جنت کی شکل میں اور اپنے دیدار کی شکل میں دیں گے. آگے چلتے ہیں جی. میں نے دیکھا کہ شاہد انور جو ہے، اس میں اسپریچویلٹی ہے. اس نے ایک ذکر کیا اپنے ویلاگ میں بھی، جنید بھائی کا ویلاگ تھا، اس میں اس نے ذکر کیا کہ لوگوں کو اپنے اوپر ہنسائیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کو میں بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اٹھاتا ہے. تو آپ اللہ سے کھل کے مانگیں، یعنی مخلوق سے نہیں مانگ رہا، مخلوق کے سامنے ویکنس شو نہیں کر رہا، وہ خالق سے اپنا کنیکشن بنا رہا ہے. اور اس نے وہ سم کی بات کی کہ جب فون میں سم ہوتی ہے تو آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو نماز جو ہے یہ اللہ سے کنیکشن ہے. تو نماز کی تلقین کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا. اسپریچویلٹی کے میں نے ذکر کیا کہ وہ اس کے اندر یہ اسپریچویلٹی ہے کہ آپ اللہ سے جیسا گمان کریں گے اللہ ویسا معاملہ کر دے گا. اس کا گمان اللہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جو مانگے گا وہ اللہ اسے دیں گے. وہ اللہ سے دنیا مانگے گا، جتنی بھی دنیا میں کیا چیز آفر کر، جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ تو ایمان ہے، اور پھر صحت ہے، اور اس کے بعد پھر ڈاؤن دا لائن ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ سے وہ ساری نعمتیں وہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ساری نعمتیں دیں گے اور دے رہے ہیں. اور یہ اس کا اللہ کے سامنے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، بالکل اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں چھپا ہوا، لیکن وہ اللہ کو اللہ کے سامنے اپنی ویکنس کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا. تو یہ بات اس نے کی بھی. اگر وہ روتا بھی ہے تو وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتا نا، وہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو یہ اس کی خوبی ہے. پھر وہ حسد نہیں کرتا. اس نے کبھی بھی اپنے حوالے سے جو میں نے موسٹلی دیکھا ہے، اس نے یہی ذکر کیا ہے کہ میں پہلے ایسا تھا اور اب میں ایسے ہو گیا ہوں، میرے پاس پہلے یہ نہیں تھا اور میرے پاس یہ ہے. تو وہ اپنے آپ سے کمپٹیشن کرتا ہے. اس کا کمپٹیشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرا اگلا دن جو ہے وہ بہتر ہو. اور بہتر اس حوالے سے نہیں کہ وہ بہتر اس حوالے سے کہ وہ ہی از ورکنگ، ہی از ناٹ ویسٹنگ ٹائم، ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اور یہ اس کی خوبی ہے. وہ اپنے پیشنس کو فالو کرتا ہے، ڈریمز کو فالو کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ موت اور ماضی کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ جو ٹائم ہوتا ہے اٹس اے بیسٹ ٹیچر ہے. جو آپ کا اس کا جو ٹائم ہے، اس میں جو بھی اتار چڑھا ہوا ہے اور جو بھی کچھ ہے، وہ اس کو انالیسس کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ نظر آسمان پہ اور پاؤں زمین پہ. اس کے علاوہ کسی کے سے مانگتا نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہ آپ اچھی بات کی تلقین کرتا ہے کہ نماز پڑھیں، سود نہ لیں اور سود پہ کاروبار نہ کریں، اور وہ کوئی جو بری چیزیں ہیں ان سے منع کرتا ہے. یہ اس میں خوبی میں نے دیکھی. لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز جنریٹ کرتا ہے. خالی یہ نہیں
کہ امیزون یا ڈے ٹریڈ وہ ایک دفعہ اپنے لان اس نے کوئی گھاس کا کام تھا تو وہ اس میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام کر لیں کتنا اچھا کام ہے. اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کلیننگ کمپنیز کا کام ہے, یہ کتنا اچھا کام ہے. یعنی وہ ایکچولی صرف موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو. تو اس کے جو ورڈز ہیں نا غریبوں, اور اس نے ایک انٹرویو میں اس بات کو بتایا بھی کہ غریب وہ اس کو کہہ رہا ہے جو ہوپ کو لوز کر چکا ہے, نا امید ہو چکا ہے. تو اصل غربت وہ ہے, یا مایوسی آپ اسے کہہ لو. تو اس کے ورڈز کا جو میننگ ہے بیہائنڈ دیٹ. باقی یہ کہ کوئی یہ کہنا کہ وہ اینڈریو ٹیٹ کو کاپی کر رہا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ نو ڈاؤٹ کہ اٹس اے ریورس سائیکالوجی. اگر آپ کسی کو ذلیل کریں اور اس کو ڈی موٹیویٹ کریں تو اس کے دو نتائج نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یا تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے جو اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو بلاک کر دیتا ہے اپنی لائف میں, یا پھر وہ اس کو پروف کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنا شروع کرتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایسا کر رہا ہے. وہ اچھی بات سیکھتا ہے, اس کو جہاں سے ملتی ہے, چھوٹے سے بڑے سے, امیر سے غریب سے, کہیں سے بھی. وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے, اس کو کہیں اپرچونیٹی کوئی چیز بھی ہو تو وہ اس کو سیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ سکھاتا ہے. پھر وہ اللہ سے پارٹنرشپ کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ پارٹنرشپ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ النافع ہے اور الضار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نقصان جتنا بھی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, فائدہ جتنا بھی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ساتھ لے لے گا, اللہ تعالیٰ کسی کی جس کی پارٹنرشپ ایکسیپٹ کر لیں گے, وہ لکیسٹ بندہ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کو کے لیے ماضی حال مستقبل, اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے, ساری طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اگر آپ نے اپنے کاروبار میں شریک کر لیا تو اس سے خوبصورت بات ہی کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو آپ کی پارٹنرشپ کو. باقی رہ گئی بات پرائس کی, تو وہ اس کے ٹائم کی پرائس ہے. ایک بھائی نے ذکر کیا ایک ویلاگ میں کہ وہ بہت زیادہ پیسے چارج کر رہا ہے, اتنے تو اینڈریو ٹیٹ بھی چارج نہیں کر رہا. تو اس کی پرائس ہے وہ 1 منٹ کا $1 مانگتا ہے یا $1 ملین مانگتا ہے. اگر آپ کو اس سے بات کرنی ہے تو آپ دیں, اگر آپ کو نہیں کرنی ہے یا آپ کو لگتا ہے اٹس ناٹ ورتھ تو آپ نہ دیں. اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے. اور آپ بھی جو ہے وہ آپ کو کچھ چیز پتہ ہے تو وہ آپ سکھائیں. فری سکھانا چاہتے ہیں فری سکھائیں, آپ اس کا کچھ چارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چارج کریں. اس میں کون سی ایسی بات, اٹس اوکے. اور باقی یہ کہ اس کی سخت زبان کے پیچھے جو اس کی انٹینشن ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کی تذلیل کرنا ہے, کسی کو حقیر جاننا نہیں ہے. پازیٹیولی اسپیکنگ وہ اس کی جو سخت زبان ہے اس کے پیچھے جو اس کا متحرک جو انٹینشن ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہے کرٹیکل طریقے سے. تو اس کی موٹیویشن والے فیکٹر کو جو ہے اس پہ فوکس کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو پارٹ گیسٹ کرتا ہے وہاں جو بھی بچے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے پہلی سیل اتنی کی, ہم نے اتنے ملین کا کام کیا, یہ کیا وہ کیا, وہ ان سے بالکل تمیز سے بات کرتا ہے, آپ کر کے, اور بہت صحیح سے. وہ کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا, کوئی غریب ہو کوئی فضول بات نہیں کرتا. تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں یہ اچھا ہوتا کہ وہ یہ اسٹریٹجی نہ اپناتا, لیکن اس نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے. تو آپ اس سے بجائے کہ اس کی جو 99-100 اچھی باتیں ہیں یا زیادہ اچھی باتیں, آپ ان پہ فوکس کرنے کے بجائے آپ اس کی ٹرولنگ سٹارٹ کر دیں کہ یہ مطلب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں. رینٹ کا گھر ہے, رینٹ کی گاڑی ہے, آل آف دیٹ. پوائنٹ جو ہے وہ گاڑیاں یا گھر نہیں ہے, پوائنٹ بینک بیلنس نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں, آپ امید نہ چھوڑیں. دیکھیں جب آپ امید چھوڑتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پہ کانفیڈنس نہیں ہے آپ کو, کہ جو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق ما یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے. اللہ کو فرماتا ہے میں جس کا چاہے رزق بڑھا دوں, جس کا چاہے کم کر دوں. اللہ فرماتا ہے میں
آزما رہا ہوں دے کر بھی لے کر بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو جب سے بنایا، اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ سجاتے ہیں اور اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کھیل تماشا ہے. جیسے ایک سمجھ لیں ایک گیم ڈیولپر ہوتا ہے نا، اور اس کے لیے مختلف جیسے شیکسپیئر نے بھی کہا تھا کہ یہ وی آل آر ایکٹرز، دس از اے اسٹیج. تو ہر بندہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. کوشش یہ کریں کہ اپنے حصے کی اچھی سمجھ رہیں، پازیٹیو رہیں. پازیٹیوٹی ایک وائب ہے، اور اس وائب سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اور رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بوجھ، آپ کو صلاحیت دیتے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی کام کرا، چاہے آپ نوکری کر رہے ہیں، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ پہ پورا کانفیڈنس رکھیں، تو آپ کو جو چاہیں گے. میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ جنت دینے کے لیے بیٹھے ہیں تیار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تیار، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طاقتوں میں سے طاقتیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیشہ کی زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. اللہ آپ کو جنت میں دیں گے، ہمیں دیں گے انشاءاللہ. پھر کن فیکون ہو جا، اور ہو جاتا ہے. تو یہ پاور جنت میں ہمارے پاس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے حصہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے ان ساری چیزوں سے، بے نیاز ہے. اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ ہم ان پاورز کو انجوائے کریں. ہمارا اڑنے کو دل کر رہا ہے، ہم اڑنا شروع کر دیں گے. جو جیسے ہمارا دل کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ویسا دیں گے. اور اگر ہم نے اسٹرگل چھوڑ دی، اگر ہم نے گیو اپ کر دیا، تو یہ وہ پوائنٹ ہے جب ہم ناکام ہوتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ پہ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسا نہیں ہے یار، نہیں یار اٹس ناٹ فار می. سو آپ کچھ بھی کرو، آپ کاروبار کرو، آپ نوکری کرو، آپ زیادہ ریونیوز بناؤ کم بناؤ، آپ زیادہ بڑی پوسٹ پہ کام کرو یا آپ چھوٹی پوسٹ پہ کام کرو، آپ کچھ بھی کرو، دا پوائنٹ از لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشکل پر مشکل جھیلنے کے لیے بنایا ہے. یہاں پہ اس دنیا کی ڈاکٹرن ایسی ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو ریزسٹنس کے اگینسٹ لے کے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ پالش ہوتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ ہیرا بنتے جائیں گے. جیسے کوئلہ جو ہے وہ اس کو جتنا زیادہ آپ مطلب the more you struggle, the more resistance you face, the more shiner you will get. تو ہمیشہ it's always me versus me. جیسے میں نے کہا شاہد انور کی اسٹریٹجی. دوسرا اسٹرگل ان ون ورڈ از سکسیس. جو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جو وہ بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ اسٹرگل کرو، آپ کوشش کرو، آپ جیسا اس نے ایک اپنے ولاگ میں کہا کہ مر جاؤ پر ہمت نہ ہارو. تو گیو اپ نہ کرو. باقی یو اونلی فیل وین یو گیو اپ. اور اس ساری بات کا کنکلوژن کیا ہے کہ ہم سب میں نا اچھائیاں اور برائیاں ہیں. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم کوئی پرفیکٹ لوگ نہیں ہیں. ہمارے سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، برے بھی. ہم میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی. جو ہم میں خوبیاں ہیں، جو فضائل ہیں، جو عطا ہے، جو برکتیں ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں. چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہوں، مال کی صورت میں ہوں، طاقت، شہرت، دولت، یا کسی بھی صورت میں ہو. خیر آپ کو جو لگ رہا ہے کہ آپ اس سے گڈ فیل فیکٹر لے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جو آزمائش ہے، پریشانی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. دونوں حالات میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں پازیٹیو رہنا ہے، اور ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں. کیونکہ اگر ہم نے ہمت ہاری تو یہ ہم اللہ پہ ہمت ہارے ہیں، ہم اللہ کو ایک طرح سے لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اس طرح سے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پہ کانفیڈنس نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا قادر نہیں ہے. بالکل قادر ہے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ فائدہ دینے پہ قادر ہے، اللہ نقصان دینے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ حالات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حالات میں رکھتا ہے. تو اللہ حالات سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ کانفیڈنس رکھیں، ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، اور کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. یہ تو سب سے ایک مین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے. باقی جو ذلت والا معاملہ ہے وہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارے اعمال انوالو ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے
کوئی انسان اچھے راستے پہ چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ بھی کھول دیتے ہیں. وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن کو غلط راستے پہ چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بھی کھول دیتے ہیں. جیسے شاید انہوں نے کہا کہ میں 10 گھر لے لوں ڈاؤن پیمنٹس دے کے, اس سے بہتر ہے کہ میں ایک نور لیوریج نہ کروں. بھی کتنی خوبصورت بات ہے یہ. حالانکہ میں نے پیس کنونشن اٹینڈ کیے دبئی میں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا, اس پہ ریسرچ کی. اس میں ایک گنجائش ہے کہ کموڈٹی اگر انوالو ہو جائے تو آپ کوئی ایسٹ انوالو کر لیں تو آپ اس کی قسطیں کروا سکتے ہیں. اٹس اوکے. وہ منی آن منی نہیں ہے, اس میں لیکوڈ اوور لیکوڈ نہیں ہے, لیکوڈیشن اوور لیکوڈیشن نہیں ہے, تو اٹس اوکے, اٹس فائن. لیکن اگر آپ افضل تو یہی ہے کہ آپ اس ایمان کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی دیکھو نا, وہی کہ وہ گریڈی نہیں ہے. مطلب اس کو چاہتا تو وہ اپنا کوئی بلینئر کرانے کے لیے 10 گھر لے لیتا, اور وہ جو $1,00,000 تھا اس کی 10 ہزار کی ڈاؤن پیمنٹس کر دیتا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اس نے کیا کیا, اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز رہے ہیں. باقی اٹس آل کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیسا کنیکشن بناتے ہیں. پھر یہ سب کچھ جو ہے نا, ان اللہ و انا الیہ راجعون, یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ سب اللہ کے پاس واپس جانا ہے. جو کمیاں ہیں, جو گناہ ہیں, جو برائیاں ہیں, وہ ہماری اپنے نفس امارہ کی وجہ سے ہیں. ہمارے اندر جو شیطان ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا رہتا ہے, مطلب موٹیویٹ غلط کام کرنے کے لیے, تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے بندوں, میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو, ہمارا خدا دشمن ہے. تو بس سمجھنے کی بات یہی ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہر ایک کی پازیٹیو چیز کو دیکھیں. شاہد انور کے کورسز آپ نے بائی کرنے ہیں آپ کریں, آپ نے بائی نہیں کرنے ہیں آپ نہ کریں. اس کے کورسز کے علاوہ بہت زیادہ انفارمیشن وہ ویسے بھی دے دیتا ہے اپنا ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ. اس کے علاوہ اور بہت لوگ ہیں, بہت پیارے بھائی ہیں, بلال احمد, ان کا کام بھی بہت اچھا ہے. میں خود پرسنلی جو ہے وہ اپنے کورس اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. اٹس گونا بی آئی تھنک مے بی $99. تو وہ آپ انٹرسٹڈ ہو امیزون سیکھنے میں یا کچھ بھی, تو میں نے جو کچھ شاہد سے سیکھا ہے, آئی ایم اے میکینیکل انجینئر, آئی ہیو بین ان دا بزنس فار دا last 10 years now. I am running, alhamdulillah, 7 companies, all are working fine. 7-digit companies, 7-figure companies ہیں alhamdulillah, working in Portugal, working in Pakistan, working in Denmark, working in New York. So میں نے اپنا جو پروفائل ہے اس کا لنک بھی شیئر کر دیا ہے. اور یہ اسی بات کو آپ ایک ٹپ لے لو اس بات سے کہ کوئی بھی کسی میں آپ اچھی چیز دیکھو, اس سے موٹیویٹ ہو, اور اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ اس میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکتے ہو تو آپ ویلیو ایڈ کرو. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں اس کام میں تو میں ویلیو ایڈ کروں گا. اور میں نے سیکھا کس سے, میں نے کو بتایا کہ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے شاہد, تو وہ میں نے اس سے سیکھا. جو بلال ہے وہ بھی مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے, میں نے اس سے بھی سیکھا. تو میں ان کے لنکس بھی ڈال دوں گا دونوں کے, آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہو. اور باقی یہ ہے کہ جو میرا کورس ہے وہ بھی بہت جلد آ جائے گا, میں وہ بھی لنک ڈال دوں گا. یو گائز کین سبسکرائب دیٹ آلسو. وہ اگین اردو میں بھی ہوگا اور انگلش میں بھی ہوگا. سو وش یو گائز اے ویری گڈ لک. آئی ہوپ یہ 30 منٹ کی بات جو ہے شاہد انور پہ جو ہم نے کی ہے, اس سے ہمیں پتہ چلا ہوگا کہ وہ ہی از اے ویری گڈ مین. ہی مائٹ ہیو اے ساور ٹنگ بٹ ہی ہیز اے ویری گڈ سول اینڈ ہارٹ. اس کی زبان تو ہو سکتا ہے کڑوی ہو, اس کے پیچھے اس کی جو بھی اسٹریٹجی جو بھی نیت ہے وہ جانتا ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ پازیٹیو نیت ہے, وہ ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہ رہا, اور وہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ سب لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کو پہچان چکے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ دینے میں اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے.
اور اللہ غنیوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بخیل جو عابد ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی نہیں لگتی. اللہ کی دوستی حدیث میں آتا لگتی ہے کہ جو اگر فاجر فاسق بھی ہے لیکن اگر وہ غنی ہے تو غنی اللہ کو غنی بہت پسند ہے. تو اللہ سے کھل کے مانگیں, جو دل کرتا ہے مانگیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز مانگیں, لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اللہ کے سامنے وہ ہے نا, وہ اقبال کا شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ کے سامنے آپ روئیں, گر گڑائیں, اللہ کے آگے آپ سجدہ جب کرتے ہیں تو آپ سرنڈر کر جائیں, لیکن لوگوں کے آگے آپ اپنی ویکنس, اپنی کمیاں, بیکاز 80% آف دا پیپل دے ڈونٹ کیئر, اینڈ the remaining 20% they are happy that you have those problems. تو جنیرکلی جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کو انسان کا ہم نے بعضکم علی بعض, ایک دوسرے کا دشمن بنا کے بھیجا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے. ایون اولاد بھی, اور آپ کی بیوی بھی آپ کے لیے آزمائش ہے, مال بھی آپ کے لیے آزمائش ہے. یہ ہر چیز, یہ ہر اپرچونٹی جو اللہ نے زبان دی ہے, یہ جو صحت دی ہے, یہ سب آزمائشیں ہیں. اور ہم سے جب غلطی ہو ہم اس پہ اللہ سے معافی مانگیں. دنیا کے لیے ہم ضرور کوشش کریں بقدر ضرورت. یہ ایک ضرورت کی جگہ ہے, یہاں سے دنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں سے آپ اچھے کام کریں, وہ آگے لے کے جائیں اور اپنی آخرت بنائیں, کیونکہ یہاں پہ آپ نے 100 سال رہنا ہے, وہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بادشاہ, اور جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ نبی تھے, ان کے پاس سب کچھ تھا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ جب وہ دنیا سے گئے تو وہ آریاں جو تھیں وہ کٹ گئیں. اتنا اربوں خربوں روپیہ ان کے پاس دینار کی صورت میں تھا. تو ان کے پاس یہ جو سکے ہوتے ہیں سونے کے, تو وہ آریاں جو تھیں وہ گھس گئیں, اور وہ سونا جو ہے وہ سب انہوں نے جب مکہ سے وہ مدینہ سے انہوں نے اسکریچ سے سب کچھ سٹارٹ کیا. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ امیر ہوں, آپ طاقتور ہوں, آپ فیمس ہوں, آپ کے ساتھ ہدایت اٹیچ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو, آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں, اللہ کے سامنے جھکیں, اللہ کے سامنے ساری بات رکھیں, اللہ کو ہیپی کرنے کی کوشش کریں. اللہ بہت ایزیلی ہیپی ہو جاتے ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ سب دے گا. دنیا بھی آپ کی جنت جیسی ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ جنت جیسی ہوگی. اور اگر آپ فقیر ہیں, غریب ہیں, اور تنگ دست ہیں, اور آپ پھر بھی اگر ہدایت پر نہیں ہیں, یہ اللہ کو ساتھ نہیں لیا ہوا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے مردود ہے. وہ انسان جو فقر میں ہو یا غنا میں ہو, لیکن وہ اگر اللہ کو ساتھ لے رہا ہے تو all is well if Allah is with you. تو اگر اللہ از ناٹ ود یو تو آپ جس مرضی حال میں ہو, اللہ کے لیے اٹس سیم. میں نے بتایا نا کہ اللہ آخری جہنمی کو بھی جہنم سے جو نکلے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اللہ کے لیے دنیا کوئی میٹر نہیں کرتی. یہ پینٹس ہے, پینٹس بھی شاید نہ ہو, پینٹ سے بھی کوئی ہلکی چیز ہو. تو اس لیے اس کو اتنا سیریس نہ لیں, اور جس چیز کو آپ نے دیکھنا وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں, آپ اسٹرگل کرتے رہیں, اور یہ آپ کے لیے ایک بہت پازیٹیو چیز ہوگی. آئی ہوپ آج کا ویلاگ کافی لمبا ہو گیا, لیکن یہ ضروری تھا کرنا. اگر آپ کو اس ویلاگ سے کچھ اچھی بات پتہ چلی ہو تو ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, لائک نہیں کیا, تو اس کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, نوٹیفیکیشنز آپ کو ملیں جو بھی نئی ویڈیوز ہم ڈالیں گے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات صحیح نہیں لگی تو اس کی بھی نشاندہی کریں. اور نیکسٹ جو ویلاگ ہوگا انشاءاللہ وہ میں میرے ایک اور استاد ہیں بڑے پیارے, انجینئر محمد علی مرزا, میں ان کے حوالے سے لے کے آؤں گا, کیونکہ ان کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے, اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ آئی ڈونٹ نو کوئی کیوں کر رہا ہے. آپ نیٹ پہ جا کے نا کسی کے نام کے ساتھ ایکسپوز لکھیں تو وہ اس کی باتیں ساری
لوگ بغیر دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے کرتے ہیں. اور اگر آپ دلیل تحقیق بھی کرو تو بھائی آپ کسی کمیاں اجاگر کرنے کے لیے یا اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیوں تحقیق اور اتنا وقت ضائع کرو؟ آپ پازیٹیو چیزیں کیوں نہیں اس دنیا سے، انوائرمنٹ سے لے رہے؟ اس کا آپ ہی کو فائدہ ہے، ہمیں ہی فائدہ ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ خوشبو ورسز بدبو، تو یہ ہماری چوائس ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. جو کچھ میں نے آج بات کی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، اگر اس میں کوئی غلط بات تھی، کوئی ایسی بات تھی جو اللہ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اور اگر کوئی ایسی بات تھی جو اچھی تھی تو وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو کوئی غلط بات تھی تو وہ میرے نفس کی اور شیطان کی طرف سے تھی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. السلام علیکم.